إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. کے بعد ہر قسم کی تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی و بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، سزاوار ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے۔ اس رب ذوالجلال والاکرام کا یہ احسان ہے، اس کا فضل ہے، کرم ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اولین ساعتوں میں ہم سب کو جمعہ جیسے عظیم ترین دن میں جمع فرمایا۔ فللہ الحمد۔ اس رب العالمین کی تعریف کے بعد بے حد و حساب درد و سلام نازل ہو آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیز سامعین، اس حمد و صلات کے بعد آپ لوگوں کے روبرو جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہیں، یہ آیت کریمہ سورۃ الحشر کی آیت کریمہ آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے ضمن میں آج موجودہ اس خطبہ جمعہ کے اندر اور سارے انسانیت کو یہ کیا جو پیغام دیا جا رہا ہے، وہ پیغام ہوگا عزیز سامعین فکر آخرت۔ آخرت کی فکر کیسے پیدا ہو ہمارے اندر۔ بعض اوقات دیکھیے کچھ لمحات ہوتے ہیں، کچھ حالتیں ایسی آتی ہیں، کچھ لمحات ہمارے زندگی میں ایسے سامنا کر بیٹھتے ہیں، اس وقت پر ایسے موضوعات اور ایسی باتوں پر غور و فکر کرنا انسان کو بہت فائدہ مند دیتا ہے۔ آئیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک ایسے ہی موقع جمعہ کا بھی نصیب فرمایا، اور ایسی گھڑیاں ایسے وقت آ گئے کہ ہمیں اس عنوان کے تحت کچھ غور و فکر کرنا چاہیے اس رہتی ہوئی زندگی کے اندر۔ یہ بات عزیز سامعین یاد رکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ دنیا کی زندگی ایک انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے، اور اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ ہمیشگی اور دائمی زندگی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو بھی ہم یہاں پر ہونے والا ہے، جو چیز ہوئی ہے یا ہونے والی ہے ہوگی، سب فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کتنے مالدار تھے، کتنے غریب تھے، کروڑوں لاکھوں ابزوں خربوں کے تعداد میں چیزیں وجود میں آئی، سب فنا ہو گئی۔ انسانیت آئے، سب فنا ہو گئے۔ قومیں وجود میں آئی، قوم ختم ہو گئی۔ اس کے بعد والی زندگی جو دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک مہلت ہے، ایک وفقہ ہے، ایک عمل کا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا کی زندگی کے اندر میرے بھائیو عمل کرنا ہے، آخرت کے اندر جو بدلہ ہے وہاں پر آپ کو بدلہ دیا جائے گا۔ پڑھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں کیا پیارے انداز میں فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے روز تم جو کچھ بھی کیے ہو تمہارے بدلے پورے دیے جائیں گے۔ ہم دنیا میں جو بھی کریں گے آخرت میں پورا بدلہ پائیں گے۔ اٹھائیے، ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ٹکرا جاتی ہے، قرآن کریم کی آیات ہمارے سے ٹکرا جاتی ہیں، کبھی غور کرو۔ اللہ نے سورہ زلزال میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ اکبر۔ رائی کے دانے کے برابر جو بھی عمل کرو گے اسے یارہ دیکھو گے اپنی نگاہوں سے، رائی کے دانے کے برابر شر کرو گے یارہ اسے دیکھو گے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، رائی کے دانے کے برابر خیر ہو شر ہو بڑے سوچ سے سمجھ کر تمہیں کرنا ہے۔ پھر پڑھیے میرے بھائیو، ایک عقل مند انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا، وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جو اتنا جو مگن وہ نہیں چاہتا کہ آخرت اس سے اوجل ہو جائیے۔ اور یہ وہی آیت کریمہ جو آپ لوگوں کے سامنے سورہ حشر کی پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سورہ حشر میں اس طرح سے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس، ہر نفس کو، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے کیا ہے جی؟ قیامت بالکل قریب آ رہی ہے۔ سنستجرجهم من حیث لا يعلمون، ہم ایسے انداز سے انسان کو کھینچ رہے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، وان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ میرے بھائیو اٹھائیے قرآن کریم کا آپ مزید مطالعہ کرتے جائیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی یہ ساری چیزیں فنا ہیں، اصل کیا چیز ہے؟ آخرت کا گھر، آخرت کی زندگی، آخرت کا ٹھکانہ، آخرت جو ملنے والی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ایک مومن اس میں فکر کرتا ہے، لگن کرتا ہے، اس کے متعلق اس کا عمل سے اس طرف راغب کرتا ہے کہ میں خیر کا کام کروں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طرح سے ارشاد فرمایا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو یہ جو ہماری زندگی ہے یہ دنیا کا سامان ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور آخرت کا گھر یہ تو ہمیشہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ آپ جانتے ہیں جی بلند والا محلات، بلند والا بلڈنگیں روئے زمین میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہوں میں زمین بوس ہو رہے، اس کا کوئی قرار نہیں، اس کی کوئی زندگی کا کوئی مقام دنیا میں نہیں ہے۔ اصل زندگی، اصل قرار، ہمیشگی، دائمی اگر ہے تو آخرت کی زندگی ہے میرے بھائیوں۔ آئیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طرح سے بھی نقشہ کھینچا، ایمان والوں کو یہ عقیدہ ہمیشہ اجاگر کیا کہ مومن کے علاوہ کوئی بھی کافر ہے، یہودی ہے، نصارہ ہے، فاسق و فاجر کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ آخرت کا منظر، آخرت کی ہولناکیاں آپ سنیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آخرت میں اللہ کے یہاں بدلہ ہوگا، اللہ کے یہاں جو ہے ثواب سے، سزا سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آخرت کا دن، یہ دن ہے ایمان رکھنا، ارکان ایمان میں سے ایک جز ہے آخرت پہ ایمان رکھنا۔ آپ مومنوں کے علاوہ دیکھ لیں، آپ آخرت پر کسی کا ایمان نہیں ہے روئے زمین پر۔ یہی فکر ہے، یہی سوچ ہے جو مومن کو ہمیشہ کھائی جاتی ہے کہ میں آخرت کے لیے کیا کروں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس طرح سے فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بالکل قریب آ گئے اور ان کی حالت ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے اعراض کرتے جا رہے ہیں، منہ موڑتے جا رہے ہیں۔ یہ کس لیے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جو جو چیزیں بنائی ہیں، یہ دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے جو بنائی ہیں زیب و زینت مرغوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے آزمائش بنایا، اللہ کا فضل ہے۔ ہم سورہ کہف پڑھتے ہیں، سورہ کہف کی آیت نمبر 8 پڑھیے، اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیا کے، ہم نے جو زمین میں جو کچھ بھی ہیں زینت اللہ، زمین کے لیے زیب و زینت بنایا، اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ ایک مومن عقل ہے، شعور و احساس والا ہے، وہ دنیا کی زیب و زینت میں غور و فکر کرتا ہے، احسن عمل، اچھے کام پر توجہ دیتا ہے، اچھے کام کی فکر اسے کھائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے اندر میں آخرت کے لیے کچھ توشہ، کچھ زیادہ راہ تیار نہ کروں تو ہلاک و تباہ برباد ہو جاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیو سورہ ملک ہم پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی یہی پیغام ملتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ اکبر، یہ موت و زندگی کا مالک اللہ ہے۔ کوئی آدمی کسی مرنے والے کو زندگی نہیں دے سکتا، کوئی آدمی زندہ ہے اسے مار نہیں دیتا۔ موت حیات وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، لیکن بہترین بات جو غور کرنے کی ہے، میرے اور آپ کے جو رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے، میرے اور آپ کو دنیا کی اس مصروفیاتوں میں، مگنوں میں جو عمل پیدا کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے جو موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں پر عمل کا بدلہ نہیں ہے، یہاں صرف کرتے جانا ہے، عمل کھیتی بوتے جانا ہے، آخرت میں اس کھیتی کو کاٹنا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ ہے۔ آئیے دی سامعین، قرآن کریم کی بے شمار کی آیات ہیں، اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ہمیں یہی پیغام دیا، جیسے کہ آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران، سورہ جو زلزال، سورۃ الحشر، سورہ کہف، اور اسی طرح سورہ غافر، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے سورہ تغابن میں فرمایا۔ سورہ تغابن کی آیت کریمہ دیکھیے، یہ مشرکین مکہ، یہ کفار، یہ یہود نصارہ، یہ ان کا زم، یہ ارادہ ہو چکا تھا کہ مرنے کے بعد کیا اللہ زندہ کرے گا، کیا مرنے کے بعد حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے وہاں پر، ان کا وہم تھا۔
اللہ نے تاکیدی والے الفاظ استعمال کر کے انہیں جھنجھوڑا. کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا زعم الذین کفروا، جن لوگوں نے یہ گمان کیا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا، یہ ان کا خیال ہے، یہ ان لوگوں کا گمان ہے، ان لن یبعثوا، کہ ہم دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا کل، آپ کہیے بلا، کیوں نہیں، میرا رب لتبعثن، ضرور بھی ضرور تمہیں جو ہے اللہ رب العالمین زندہ کرے گا، اور جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگاہ کرے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اللہ نے فرمایا اللہ رب العالمین پر بہت آسان ہے. میرے بھائیوں، آپ لوگوں کے روبرو یہ چند آیات کریمہ یہ پیغام آپ کو دے رہی ہیں کہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے ایک جو عارضی ٹھکانہ ہے، ایک وقفہ ہے. 60-70 سال کی زندگی اس زیب و زینت کی دنیا کے اندر ہمیں آخرت کی فکر پیدا کرنا ہے. آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے میرے بھائیوں چند احادیث نبوی آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ کو اور مجھے اس میں یہ پیغام ملنا چاہیے، ہماری زندگیاں سدھرنا چاہیے. یہ سب سے بہترین کلام اللہ کا، سب سے بہترین بات اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بات ہو نہیں سکتی. اس تعلیمات میں سب سے بڑھ کر پیغام ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. آئیے چند احادیث شریفہ صحیح مسلم شریف کے اور صحیح جو ہے ترغیب و ترہیب کے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو، ہر سننے والے کو آخرت کی فکر کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. آئیے سب سے پہلی حدیث آپ سماعت فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال پانی کے اس معمولی سے قطرے کی جیسی ہے کہ اس انگلی میں کتنا پانی نکلتا ہے جب کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر میں ڈبوتا ہے. سمندر میں ڈبونے کے بعد اس انگلی پر کتنا پانی آتا، ایک قطرہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بڑھ کر دنیا کی یہ حقیقت اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اس حدیث میں دوسری جو بات غور کرنا ہے سامعین وہ کیا ہے؟ انگلی پہ لگے ہوئے قطرے کی جو یہ حقیقت ہے یہ دنیا ہے، اور یہ جو سمندر ہے یہ وسعت والا، کشادگی والا، نہ اس کی لمبائی ناپ سکے، نہ چوڑائی، نہ اس کی گہرائی. اس کی جو چوڑائی جو گہرائی ہیں وہ آخرت کی نعمتیں ہیں، آخرت کی چیزیں ہیں، آخرت میں مومنوں کو ملنے والی ہیں. دنیا کے اس قطرے سے، پانی کے اس قطرے کی حقیقت کے رکھنے والی دنیا کے پیچھے ہم اتنا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آخرت سے بالکل غافل، اللہ کی فرما برداری سے غافل، اللہ کے رسول کی اطاعتوں سے فرما برداری سے بالکل غافل. دنیا کی مگن میں اتنے لگ گئے ہیں، موت آپ دبوچ لیتی ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ موت کا یہ فرشتہ کب آئے گا. آئیے دوسری حدیث غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں دیکھیے دنیا کی حقیقت، ایک مومن کو جنت میں ملنے والی نعمتیں، دنیا کی حقیقت اس کے سامنے کیا ہے. یہ روایت ہے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لموضع صوت فی الجنت خیر مما بین السماء والارض. جنت میں ایک کوڑا جو درے مارتے ہیں، جو چابک ہوتی ہے، ایک کوڑے کے برابر کی جگہ زمین و آسمان میں پائے جانے والی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ بھی ہے، کہیں بہتر بھی ہے، کوڑے سے زیادہ نہیں ہے. ایک کوڑے جو درے جو ہاتھیوں کو، گھوڑے جانوروں کو یا جو ہے مجرموں کو سزا دینے کے لیے استعمال کر دے جاتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور ایک حدیث فرمائیے، دونوں بعد والے احادیث رونگٹے کھڑے کرنے والے ہیں، آخرت کی فکر پیدا کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ تعلیمات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ غور کیجئے. دنیا کے اندر ہم ان لوگوں کو دیکھ کر اپنی آخرت کی فکر بھول بیٹھے ہیں. دنیا کے اندر گاڑی والا، بنگلے والا، جائیداد والا، اونچے جاب والا، اونچے خاندان و نسب والا ہی سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اہل نار کے صفات میں صفت یہ حدیث آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سب سے بڑے گنہگار کو، جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار
جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب عمل کیسا تھا، جنت میں رتبے بھی ویسے ہی ہوں گے، انبیاء کے الگ، صالحین کے الگ، شہداء کے الگ۔ عمل زندگی سے قاصر رہا، گناہ کے کام کرتا رہا، اس کے درجات بھی جنت میں گرتے جائیں گے۔ یہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے، اور یہ پیغام دے رہی ہے ہمیں کہ اعمال کے اندر، صالحیت کے اندر آگے بڑھتے ہوئے، والسابقون السابقون، نیکی کے کام کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ کو، فلاں کو دیکھ کر عمل نہیں کرنا ہے۔ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، صحابہ اکرام نے چوں چرا کیا، میں بھی چوں چرا کرتے جاؤں۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے اندر سب سے جو بڑا گنہگار تھا، جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کا درجہ جنت میں سب سے کم تر ہوگا، اور اسے جنت میں وہ جگہ ملے گی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو اس گنہگار کو جگہ ملے گی، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ دُنْيَا وَعَشْرَ أَمْثَالِهَا، کہ اسے دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی سلطنت کا مالک اللہ نے اسے بنا دیا۔ آخری شخص کو، گنہگار کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے، یہ دنیا کے 10 برابر، 10 دنیاؤں سے آخرت میں جو ہے اللہ جنت میں نصیب کر۔ کیا پیغام مل رہا ہے؟ آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اعلیٰ مقامات، اعلیٰ رتبات کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ آئیے چوتھی حدیث سماعت فرمائیے۔ حدیث سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دنیا کا حال کیا ہوتا چلا گیا۔ دنیا کے اندر ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت کی زندگی، دنیا کے اندر اچھا کھاؤں، اچھا لباس پہنوں، اچھی زندگی بغیر کسی ٹینشن والی زندگی گزاروں، دنیا میں مجھے کوئی تکلیف میسر نہ ہو۔ ایک باپ یہی سوچ رہا ہے اپنی اولاد کے لیے، ایک اولاد اپنے بعد والی نسل کے لیے ہی سوچ رہی ہے، عمل سے بالکل عاری، آخرت کی فکر سے بالکل خالی۔ آخرت کی فکر کی ہوتی، یہ مساجد کچا کچ بھرے ہوئے رہے۔ آخرت کی فکر ہوتی، مومنوں کا جو ایک برائیوں سے قریب جانا تھر تھر کانپتے تھے۔ آئیے اس حدیث کو سماعت فرمائیے، غور کیجئے گا، اس سے پیغام لیجئے، آخرت کی فکر پیدا کیجئے۔ آئیے چوتھی جو حدیث آپ لوگوں کے گوش گزار کی جا رہی ہے، یہ حدیث ہے، حدیث سامعین صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے سب سے زیادہ عیش پسند انسان کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا، جس کا جہنم میں جانا طے ہے، ہو چکا تھا، پکا ہو گیا ہوگا، اور اسے جہنم میں، دنیا میں اس کی حالت کیا ہے؟ بڑا عیش میں ہے، بڑی راحت میں ہے، بڑے مزے کی زندگی میں ہے، اور اس کا جہنم میں جانا طے ہو گیا۔ اب جہنم میں جانا طے ہو گیا تو دیکھیے، جہنم میں ایک گوتا لگا رہے ہیں، جیسے ہم سوئمنگ پول میں ایک ڈبکی لگاتے ہیں، نہر میں، تالاب میں ایک ڈبکی لگاتے ہیں، اسے جہنم کے اندر ایک گوتا لگایا جا رہا ہے۔ گوتا لگانے کے بعد اسے پوچھا گیا، یا ابن آدم ہل رأیت خیر قط، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی عیش و عشرت دیکھی؟ کیا تم نے راحت و فرحت تجھے میسر ہوئی؟ جو زندگی تو گزار کر آیا ہے، تجھے کیا خیر نصیب ہوا؟ وہ کہے گا الفاظ کی حدیث کی، لا واللہ یا ربی، نہیں، اللہ کی قسم ہے میرے رب، دنیا میں عیش و عشرت کو میں نے جانا ہی نہیں۔ خالی گوتے کا یہ حال ہے، ساری دنیا کی جو عیش و عشرت دھری کی دھری رہ گئی۔ آئیے جو لوگ دنیا میں توحید کے اندر، اطاعت و فرما برداری کے اندر، عمل کے کرنے میں، نمازوں کے پڑھنے میں، فرما برداری میں تکلیفیں ہوتی ہیں، انہیں حلال کمائی پر ثابت قدم رہنا بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کی توحید پر آئے تو خاندان، کنبے، قبیلے، رشتہ دار، ساری دنیا والے کرتے ہیں، زندگی بھر اذیتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مشقت میں گزارا، کبھی دین سے نہیں پھیرا، کبھی فرما برداری سے نہیں ہٹا۔ ایسے شخص کا انعام دیکھیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں ایسے شخص کو لایا جائے گا، اور ایسا شخص کو جب جنت میں جانا اس کا طے ہوا ہوگا، اور دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں، دنیا میں سب سے زیادہ کٹھن زندگی بسر کیا ہوگا، اللہ اسے جنت میں ایک گوتا لگائے گا، جنت میں ایک مرتبہ ڈبو کر اٹھایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا، ہر رأیت بوسا قط، اے اللہ کے بندے، کیا تجھے تکلیف محسوس ہوئی؟ کیا تجھے کوئی الم محسوس ہوا؟ کیا تجھے کوئی تکلیف دنیا میں لائق ہوئی؟ وہ کہے گا، لا واللہ یا ربی،
اللہ کی قسم اے میرے رب، مجھے دنیا میں کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی مشقت اور مجھے کوئی پریشانی لائق ہوئی نہیں، کیوں جنت میں جو ہے اتنی اعلیٰ نعمت اسے میسر ہوئی۔ کیا بات پتہ چلتی ہے میرے بھائیوں، اس حدیث میں یہ پیغام ملتا ہے ہمیں کہ ہم آخرت کی راہ میں جو ہے کٹھنائیاں اٹھائیں، آخرت کی تیاری کریں، آخرت میں ہمیں مشقتیں، دنیا کے اندر آخرت کے لیے مشقت اٹھانا پڑے، صحبتیں جھلنا پڑے، ہمیں خواہشوں کو مارنا پڑے، کبھی باتیں کتاب و سنت کی ہمیں عمل کرنے پر بڑی مشکلیں آئیں، صبر کیجئے، عمل کیجئے۔ آپ اس حدیث پہ غور کیجئے، دنیا کے عیش و عشرت والا شخص آخرت میں گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، جو نہ تو آخرت پر ایمان لایا، نہ تو اپنی زندگی کو عمل صالح سے مزین کیا۔ ایک وہ شخص جو صاحب ایمان تھا، آخرت پہ اس کا ایمان تھا، دنیا میں کٹھنائیاں، مشکلیں، مشقتوں سے زندگی بسر کیا، جب جنت میں اسے گوتا لگا کر اٹھایا جا رہا ہے، دنیا کی یہ ساری تکلیفیں لمحے میں ختم ہو جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آخرتوں کی فکر کرنے، دنیا میں جو ہے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرے بھائیو، 5ویں حدیث سماعت فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے ہیں، روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسے افراد کو لایا جائے گا جو رب ذوالجلال والاکرام کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھے گا، کیا تمہارے لیے ہمارے اس مشقت کی راہ میں عمل کرنے کے لیے تمہارے لیے کوئی تکلیفیں، کوئی پریشانیاں لائق ہوئیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں میں جن لوگوں نے یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں جھیلی، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں انہیں عظیم سے عظیم نعمتیں فراہم کرے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ چند آیات اور یہ چند احادیث نبویہ تھے، میں آپ لوگوں کے روبرو ہمارے اسلاف کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث نبویہ سے آنے والے چند واقعات ذکر کرتا ہوں۔ واقعات دیکھیے، دنیا کیا ہے، کتاب و سنت سے آ رہی ہے، صرف فلمی خیالات، قصے، کہانیاں، ڈائلاگ پر زندگی بسر کر رہی ہیں۔ عزیز صحابہ کرام کے ایسے واقعات، ایسے قصے پڑھیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیسے وہ لوگ تھے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی تعلیمات پر زندگی بسر کرتے تھے، آخرت کی فکر کیسے انہیں کھائی جاتی تھی۔ آپ غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میں خلفائے راشدین کے واقعات سے ذکر کرنے سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ کی فکر بابت جو ایک آخرت کی کیسے فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی، اس کو بتا کر میں صحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات بیان کر کے اپنی جمعہ کے خطبے کو ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ایک جنازے میں تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے جنازے کے لیے ابھی کچھ دیر ہو رہی ہے، آپ کے آنکھوں سے ایسے آنسو زار و قطار جاری ہو جاتے ہیں، ساری زمین وہ جو ہے کچی ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھیں، اللہ کے رسول کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، آخرت کے گڑھوں میں سے یہ سب سے پہلا گڑھا ہے، جو آدمی یہاں کامیاب ہوا آخرت کی ساری منزلیں کامیاب، جو یہاں ناکام ہوا آخرت کی ساری منزلیں اس کے ناکام ہو گئی۔ یہ فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پڑھیے سورہ ہود، سورہ مرسلات، سورہ واقعہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، کیا وجہ ہے؟ مجھے سورہ مرسلات نے، سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا ہے، کیا وجہ ہے؟ اس میں توحید کا، آخرت کا ذکر، جہنم کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ اس قدر ہوا ہے، اس قدر ہوا ہے، اسے پڑھنے سے میرے اوپر اس کے اثرات ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نبی محترم کی حالت ہے۔ ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم جو جمعہ کی فضیلت سنتے ہیں، جمعہ کے رسول کہف کی فضیلت سنتے ہیں، اللہ کے قلیل من عباد شکور چند بندوں کے علاوہ پڑھنے کی توفیق کسی کو نہیں ہوتی۔ قرآن سے کیا حال ہے، قرآن کے واقعات آیات سے کیسے اثر ہوتا تھا، آخرت کی فکر کیسے تیار ہوتی تھی۔ اب آئیے آگے بڑھیے۔ خلیفہ اول ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں، اے کاش میں ایک لگ درخت ہوتا، لوگ کاٹ کر مجھے برابر کرتے، اللہ کے یہاں میرا حساب نہ ہوتا۔ اے کاش میں پتھر ہوتا، اے کاش میں پرندہ ہوتا۔ یہ اس خوف سے، اس ڈر سے، اس آخرت کی فکر سے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے الفاظ کہتے تھے۔ آئیے خلیفہ ثانی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ کے بننے کے بعد
ان کی جو فکر دیکھیے، مال کی حفاظت کرنا، ذمہ داری کا احساس اور آخرت کی فکر دیکھیے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں ایک مرتبہ دھوپ کے اندر، چنچلاتی دھوپ ہے، سخت گرمی کا زمانہ ہے، ایک شخص دوڑ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آواز دی، آواز دینے کے بعد دیکھا یہ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس چنچلاتی دھوپ میں، عرب کی اس گرمی کی دھوپ میں کہاں دوڑ رہے ہو؟ کہاں پر تمہاری بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے؟ کہاں پر جا رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں دیکھو میرے بھائی، بیت المال کا جو ایک اونٹ جو ہے بھاگ گیا ہے، ایک اونٹ جو ہے گم ہو گیا ہے، میں اس کی تلاش میں نکل پڑا ہوں، میں اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھ جائیے، تھوڑا آرام کیجیے، تھوڑا راحت کیجیے۔ آرام کرنے کے بعد آپ اپنے خادم کو بھیجیے، خادم جائے گا اس اونٹ کو ڈھونڈ کر لائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان الفاظ کو سننے کے بعد کہتے ہیں حل تحمل، اے عثمان رضی اللہ عنہ کیا تم میرا بوجھ روز قیامت اٹھا سکو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیت المال کے اونٹ کے بابت مجھے پوچھے گا، کیا تم اللہ کے یہاں کھڑے ہو کر اس کے بارے میں جواب دے سکو گے؟ نہیں دے سکو گے۔ انہوں نے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں آخرت کے خوف سے، آخرت کی فکر کے لحاظ سے میرے بھائیوں دوڑ لگائی اور بیت المال کے اس اونٹ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اب آئیے میرے بھائی اور دیکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیے آپ، ایسے رونگٹے کھڑے دینے والے واقعات ہیں۔ سورہ طور کی آیت کریمہ ہیں، سورہ طور کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ آیت کریمہ پڑھتے جاتے ہیں، روتے جاتے ہیں، زار و کتار اتنا روتے ہیں کہ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس قدر آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے، میرے نیک اور خیر کے کام جو برابر ہو جائیں، میرے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں صحابہ اکرام آخرت کی فکر کرتے تھے، قرآن کریم کے آیات سے اثر انداز ہوتے تھے۔ آج ہمارے لیے مواقع ہیں زندگی میں، رب ذوالجلال والاکرام نے آپ کو اس فرصت والی زندگی دی ہے، اس مصروفیات والی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے صبح شام آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ آئیے چند احادیث میں نے جو ذکر کیا ہے ان میں راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ہر صبح شام آپ دیکھیں گے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے اندر فکر آخرت کا سبق دیکھیے کیسے پایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مرض الموت قریب ہیں، مرنے کے قریب ہیں، زار و کتار رونے لگ گئے۔ لوگ پوچھنے لگے کیا تمہیں مرنے کا غم لاحق ہوا ہے، اس وجہ سے زار و کتار رو رہے ہو؟ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ سنیے، آپ ان الفاظ پہ غور کیجئے۔ اللہ نے مہلت دی ہے، توبہ استغفار کیجئے، اے اللہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں، عمل صالح کی توفیق دیں۔ دنیا کی یہ زندگی معمولی سی زندگی ہے، یہاں غرور، گھمنڈ، عقب، تکبر، یہ مال، یہ دولت ہیچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے عمل کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جی تین چیزیں قبر تک جاتی ہیں، یرجو اثنان ویبقى واحد، دو چیزیں لوٹ آ جاتی ہیں، ایک ہی چیز باقی رہتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، وہ کیا ہے؟ اس کی دولت، اس کی اولاد، دونوں جو باقی یہیں پر رہ گئے۔ وَيَبْقَى عَمْلُهُ، قبر میں کوئی چیز کام آنے والی ہے، وہ عمل ہے۔ عمل کیسا ہے؟ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، ہمیشہ نبی اقدس کی خدمت میں رہتے ہیں، موت کے وقت رو رہے ہیں تو لوگ پوچھ رہے ہیں کیا تم مرنے کے غم سے رو رہے ہو؟ نہیں، میں مرنے کے غم سے نہیں رو رہا ہوں،
موت سے کسے فرار ہے جی؟ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں جس سفر پہ جا رہا ہوں، وہ سفر بڑا لمبا ہے، اور میرا جو توشہ ہے، میری جو عملی زندگی ہے کم ہے۔ میں ایسے مٹی کے ٹیلے پر شام کر رہا ہوں، اس کے آگے جنت ہے اور جہنم بھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں۔ کیا فکر ہے یہ، کیا احساس ہے؟ آپ غور کرو میرے عزیزو، یہی آخرت کی فکر پیدا کرنا چاہیے۔ آئیے ہم نے دو خلیفہ کی جو حیات آخرت کے فکر کے واقعات سنے۔ آپ دیکھیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں، ایک قبر سے گزرتے ہیں، قبر سے گزرنے کے بعد جو ایسے روتے ہیں، ساری داڑھی رو رو کر تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے ہیں عثمان بن عفان، اتنے فضیلتوں والے تم صحابی ہو، اتنی تمہاری عظمت ہے، تم ذوالنورین کا خطاب پائے ہو، کیا وجہ ہے رو رو کر تمہاری داڑھی تر ہو گئی؟ ایسے صحابہ تھے، ایسی فکر تھی آخرت کی، ایسا عمل کا جذبہ تھا، ایسے موت سے، قبروں سے، آخرت سے جڑ جاتے تھے۔ آج ہمارے سامنے دن میں 10 مردوں کی خبریں آتی ہیں، ہمارے عملی زندگی میں ہم ٹھس سے مس نہیں ہو رہے، ہماری فکر توحید کی طرف گامزن نہیں ہو رہی، ہمارے عمل نمازوں کی طرف ہمارے لیے آگے بڑھنے کے لیے آگے نہیں بڑھا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ دنیا کو بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، آخرت جو بہتر ہے، ابقا زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ میں اور آپ باقی رہنے والے نہیں ہیں، ہمارا گھنٹہ 1 بجے کا چلے گیا، ہم جو آگے 1:30 بجے کی طرف جا رہے ہیں، باقی رہا وقت نہیں رہا میرے بھائی۔ آئیے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے نبی سے سنا ہے یہ جو قبر ہے پہلی منزل ہے، اس منزل میں کامیابی ملی، آخرت کی تک کی منزلوں میں بھی کامیابی نصیب ہوئی، اگر اس منزل میں ناکامی ہوئی آخرت کے ساری منزلوں تک ہم ناکام ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو میرے بھائیوں مرنے کے بعد والے حالات، قبر کے حالات، میدان محشر کے حالات سے اللہ تعالیٰ بچائیں، اس کو سن کر، جان کر، پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی جستجو پیدا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ آئیے آخری خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الدنیا مرتحلۃ، یہ دنیا چلے جا رہی ہے، آخرت آنے والی ہے، آخرت آ رہی ہے، اس میں صاحب دنیا والے بھی ہیں، صاحب آخرت والے بھی ہیں۔ اے میرے عزیزو، تم آخرت والے بنو اور دنیا والے نہ بنو، اس لیے کہ دنیا جو ہے یہاں پر جو ہے تمہیں عمل کرنا ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے، اور آخرت میں حساب ہے، آخرت میں کوئی عمل نہیں ہے، وہاں پر صرف تمہیں حساب دینا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ عزیز سامعین، ایسے بے شمار کے واقعات، ایسے بے شمار کی جو زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ اس جمعہ کے اس خطبے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور چند احادیث نبویہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کی زندگی سے یہ پیغام دینا چاہا، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قارون، حامان، شداد، فرعون کیسے کیسے تھے، کیسی دولت والے تھے، سب ختم ہو گئے۔ آخرت میں ہم سب کو جانا ہے، آخرت کی گھڑی اٹل گھڑی ہے، وہاں پر فیصلے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے۔ اس لیے میرے عزیز سامعین، اللہ کہنے والے، سننے والے، مرد، جوان، بوڑھے، سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی اور آخرت کی فکر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے آخرت کے مقابلے لمحے کے برابر ہی ہے۔ 60 سال، 70 سال، 40 سال، 80 سال جو بھی گزار کر آئے، الا ساعۃ من النہار، تم رات یا دن کے کچھ گھنٹے کو گزار کر آئے۔ آخرت کا دن کتنا لمبا لمبا ہوگا اس کی الگ تفصیل ہے۔ اس جمعہ کے خطبے سے میں یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان اوقات کو، ان حالات کو، ان واقعات کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے آخرت کی فکر کرنے اور آخرت کے لیے عمل صالح کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق